جاڑے کا موسم ہے اور ہوا کی خنکی جسم میں خون کی رفتار کو سست کر دیتی ہے۔ اس موسم میں جب جب تیز دھوپ نکل کر جسم کو گرمائش بخشتی ہے تو خدا کی خاص نعمت محسوس ہوتی ہے۔ دسمبر 1980 پیر کا دن ہے، سردی اپنے عروج پر ہے اور تیز بارش گویا سردی کو مزید شہ دے رہی ہے۔ 80 سالہ مرزا جلیل اپنے کمرے میں آتش دان کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھا کھڑکی سے باہر خدا کے رنگ دیکھ کر جی بہلا رہا ہے۔ اس عمر میں خوابوں کی دنیا پر انسان کا حق نہیں رہتا، بس اپنی زندگی کی حقیقتیں آئینہ بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں اور انسان بس انہی سے سر ٹکراتا رہتا ہے۔ جد و جہد کی وجوہات ختم ہو جاتی ہیں اور مزید کوئی مہم درپیش نہیں رہتی۔ وقت چلنے کی بجائے رینگنا شروع کر دیتا ہے اور انسان کے اندر کی مضبوط چٹانیں اس کی آنکھوں کے سامنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہونے لگتی ہیں۔ انسان بس تشویش سے قدرت کی یہ کارگزاری دیکھتا رہ جاتا ہے۔ مرزا جلیل جب اپنی کرسی سے ٹیک لگا کے اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو انسانی زندگی کے مختلف ادوار اس کی آنکھوں کے سامنے گزرنے لگتے ہیں۔ بچپن کا زمانہ، سیکھنے کا دور، ہر چیز میں نیا پن، ہر چیز کو حیرت سے دیکھنا، پرکھنا، نصیحتیں سننے کا زمانہ، فکروں سے آزاد، رشتوں سے بے نیازی، الف لیلوی داستانوں میں جینے کا دور، بڑی بڑی باتوں سے بے نیازی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنسنا رونا، ہر کسی سے پیار پانا، ماں باپ کا صدقے واری جانا، مادہ پرستی سے دور، رنگوں اور تتلیوں سے دوستی، ریت اور مٹی کے کھلونوں کی جاگیر، وہ دور جس کی طرف انسان باقی ساری زندگی حسرت سے دیکھتا رہتا ہے۔ بند آنکھوں سے بچپن کے دور کی خوبصورتیوں اور لذتوں کی یاد آتش دان کے سامنے آرام کرسی پر بیٹھے 80 سالہ مرزا جلیل کی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ ماں باپ اور بچپن کے بچھڑے ہم عمروں کی یاد نے اس کے دل پر ایسا بوجھ ڈالا کہ اس نے ہڑبڑا کے آنکھیں کھول دیں۔ پھر کھلی آنکھوں سے جب حالیہ زندگی کی تنہائی، بڑھاپے کے اکیلے پن نے اسے آ لیا تو دوبارہ آنکھیں بند کر کے کرسی پر ٹیک لگائی اور وہی گزرے دنوں کی یادوں کے خزانے کی پوٹلی پھر سے کھول لی، اور بچپن سے پھر جوانی کی رعنائیوں بھرا دور اس کی آنکھوں کے سامنے گزر گیا۔ دور جوانی، ستاروں کو چھو لینے کا عزم، تعلیم کو عمل کی شکل دینا، جد و جہد اور محنت کا زمانہ، زندگی بنا لینے کا دور۔ اسی دور میں کی ہوئی محنت کا پھل انسان ساری زندگی کھاتا ہے۔ دنیا پر چھا جانے کی خواہش، ہر روز منصوبہ بندی، کچھ نیا کرنے کی، اپنے آپ کو ثابت کرنے کی، آگے نکل جانے کی، غرور اور فخر کا زمانہ، محبت اور عشق کی بازی، محبت پانے اور کسی پر مر مٹنے کی خواہش، رومانوی داستانوں میں دلچسپی، محبت میں سارا جہاں خوبصورت اور نیا لگنا، یار دوستوں کی محفلیں، ہنسی شور، بے حجابانہ گفتگو، رات رات بھر جاگنا، شعر و شاعری سے لگاؤ، عروج کی مستی میں مدہوش رہنے کے دن، اور پھر تصویر کا نیا رخ، زندگی کی تیز رفتاری کا اچانک دھیما پڑ جانا، بڑھاپے کے اثرات کے سامنے جوانی کا دم توڑنا، شور شرابے سے بھاگنا، احتیاط اور خاموشی کا زمانہ، تھوڑے کام سے زیادہ تھکاوٹ، جوانی کی بعض حماقتوں پر ہنسنا اور بعض پر پچھتانا، کاش ایسا کیا ہوتا، کاش ایسا نہ کیا ہوتا، عقل مند اور معزز نظر آنے کی کوشش، نصیحتیں کرنے کا شوق، زندگی بھر کی کارگزاری کا جائزہ، توبہ میں عافیت کا نظر آنا، اللہ اللہ کرنے کا زمانہ، اکیلا پن، اپنوں کا نظر انداز کرنا۔ آخری عمر میں انسان کے پاس کرنے کو زیادہ کچھ نہیں ہوتا،
زندگی کی مختلف چوٹیاں سر کرنے کے بعد تھکن سے چور انسان زندگی میں ٹھہراؤ، سکون اور آرام کا طلبگار ہوتا ہے۔ ان فرصت کے ایام میں بیتے دنوں کی یادیں، محبتیں اور پیار لٹاتے رشتے اس کے لیے سہارے اور ٹائم گزاری کا باعث بنتے ہیں۔ آج مرزا جلیل اپنے تنہا کمرے میں آتش دان کے سامنے بیٹھ کر جب اپنی آنکھیں بند کرتا ہے تو اپنے گزری زندگی کے وہی پیار کی حرارت بھرے جذبات، خوشگوار یادیں، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور کبھی اس کی آنکھوں میں آنسو بھر لاتی ہیں۔ وہ تمام واقعات اور خوشگوار یادیں مرزا جلیل کے لیے ایک انمول خزانہ ہیں۔ ان یادوں سے جذباتی وابستگی اس تنہائی کے دور میں اس کے لیے جینے اور مسکرانے کا جواز ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں ایسی بہت سی محبتوں، خوشبو لٹاتی یادوں اور خوشگوار واقعات کا انمول خزانہ کثیر تعداد میں جمع کر لینا چاہیے، تاکہ کل جب ہم سردی کے موسم میں آتش دان کے سامنے آنکھیں بند کر کے بیٹھیں تو ان رنگین یادوں کا سلسلہ اس بے رنگ زندگی میں رنگ بکھیر دے۔ مرزا جلیل کی زندگی کی پرتوں اور مختلف ادوار کا احاطہ کرتی یہ تصوراتی دنیا اور اس میں جھانکنے کے بعد اس بات کا پتہ ملتا ہے کہ انسانی بڑھاپا بھی کسی نئی آنے والی فلم یا ڈرامے کے ٹریلر یا اشتہاری فلم کی طرح ہوتا ہے۔ جیسے کسی نئی آنے والی فلم یا ڈرامے کا ٹریلر دیکھ کر آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ آنے والی یہ فلم یا ڈرامہ کس نوعیت یا کس طرح کا ہوگا، اسی طرح انسانی بڑھاپے میں بھی انسان جب اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی گزشتہ گزاری زندگی پر ایک نظر دوڑاتا ہے تو اس کو قدرے اندازہ ہو جاتا ہے کہ میری آنے والی زندگی میں میرے ساتھ کیا معاملات ہونے والے ہیں۔ شاید حضرت واصف علی واصف صاحب نے اسی لیے فرمایا تھا کہ اپنی قبر پر جلنے والے دیے انسان اپنی زندگی میں ہی جلاتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی میں ہی اپنے اطوار، اخلاق اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں انسان اپنی ایسی خوشبودار یادیں چھوڑ جاتا ہے کہ جن یادوں سے مجبور ہو کر پیچھے رہ جانے والی اس کی قبر کو دیوں اور دعاؤں سے روشن رکھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم سب بھی اپنے اطوار، اخلاق اور دوسروں کے ساتھ معاملات میں ایسی خوشبودار یادیں چھوڑ جائیں کہ پیچھے رہ جانے والی ہماری قبروں کو دیوں اور دعاؤں سے روشن رکھنے پر مجبور ہو جائیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہے۔